کبھی شرافت کی وجہ سے کوئی خاموش ہو جاتا ہے، کبھی بزدلی کی وجہ سے، کوئی کسی کو ستائے یا تو وہ شرافت کی وجہ سے کہ میں تو شریف آدمی ہوں لوگ کیا کہیں گے، یا وہ بزدلی کی وجہ سے، لیکن خاموشی پہ بات ختم ہو جاتی ہے، خاموشی پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا کہیے سبحان اللہ، کہ حضور خاموش نہ رہے بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال سے، کوئی لاؤ مثال۔ کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل آگے رکھ کے قلم سے کام کرنا ہے، اور میرے اس مسلمان بھائی کی بھی سمجھ میں آنا چاہیے جس نے اس بازار میں صبح ریڑھی لگا کے فروٹ بیچنا ہے یا سبزی بیچنی ہے، تو دونوں کی سطح ذہنی ایک نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں بات کو بہت آسان پیرائے میں جا کے پیش کروں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو پارہ نمبر 4 آیت نمبر 103 اور سورت کا نام آل عمران۔ رب کائنات نے فرمایا اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں ایسے میں عطا فرمائی جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور اس نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا۔ جس بندے کے یہاں بھیجے میں عقل ہے اور اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ہے، اسلام سے اگر اس کا کوئی تعلق ہے اور اس کے یہاں کوئی دماغ ہے اور اسے کچھ نہ کچھ پتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ اس نعمت سے مراد اپنے پیر یا استاد کو نہیں لے گا، بلکہ اس نعمت سے مراد ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے رب نے فرمایا یاد کرو، اگر بیچ میں خلا باقی ہے اور آگے آپ آ سکتے ہیں تو آپ تشریف لے آئیے، جو پیچھے جو ایک بیچ میں خلا باقی ہے۔ محفل میں جب خلا ہوتا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ وہاں سے شیطان جو ہے نا فوجیں لے آنا شروع کر دیتا ہے۔ پوری توجہ سے دیکھیے بات، ہم محفل سجانے کا یارو کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ میں میلاد کا پیغام پیش کر رہا ہوں، بڑے غور سے سماعت کیجیے۔ آج کا نوجوان اگر شب ولادت راہ چلتی میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماں پر آوازیں کستا ہے، وہ ازل کا لانتی ہے، اس کی پیدائش پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جس کی نگاہوں میں شرم و حیا ہی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، جنگ سے قافلہ لوٹا ہے حضور کا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات سنیے گا میری، اور آج کے بعد نوجوانوں فکر تبدیل کرو۔ قافلہ لوٹا ہے، ایک بیٹی حضور کی بارگاہ میں آئی، سرکار نے اس کے سر کو ننگا دیکھا، مزمل کی چادر اپنے اوپر سے اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، آپ نے اس کو چادر مزمل اڑا دی۔ سنیے جملہ میرے نبی کا اور دل کی تختی پہ لکھیے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیے اور دل پہ لگے تو سبحان اللہ کہنا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ میرے قریب آقا نے 4 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اسے گھر پہنچا کے آؤ۔ صحابہ کئی روز چل کے اس کے گھر پہ پہنچا کے آئے، دروازہ کھلا، جوان بھائی باہر آیا، وہ دیکھتے ہی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جوانوں کے ساتھ تو اکیلی آ رہی ہے، انہوں نے تیرا عشر کیا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اس سے آگے بکواس کرنے کی جرت نہ کرنا،
یہ وہ لوگ ہیں کہ سارے راستے نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شباب کی جوانی ہے ان کی، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہو چکا ہے۔ کہا اتنی حسین و جمیل تو؟ اس نے کہا انہوں نے مجھ سے بھی حسین چہرہ دیکھ رکھا۔ انہوں نے مجھ سے بھی خوبصورت چہرہ دیکھ رکھا ہے، جس چہرے کے لیے لوگوں نے بن دیکھے کہا۔ اب اس محلے سے تو آواز آ رہی ہے جو مصطفیٰ مسجد کا محلہ ہے، اب مدینہ مسجد کے محلے بھی سی تو آواز آئے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، ادھر مصطفیٰ ہیں تو ادھر مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ توجہ ہے؟ کہا بن دیکھے، دیکھا بھی نہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ اگر جاگ رہے ہیں تو کہیں نا سبحان اللہ۔ ابھی آپ کے سونے کا ٹائم نہیں ہوا ہے کہ بن دیکھے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ اچھا ہم تو گئے ہیں تقریریں کر کے، لیکن آپ لگتا ہے سن کے ہی تھک گئے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا کسی اور اور جب مسجد اقصی کے اندر میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج کی رات امامت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، اللہ اللہ جب میرے نبی مسجد اقصی میں نہیں پہنچے تھے، اللہ اللہ میرے نبی وہاں نہیں پہنچے مسجد اقصی میں، تو کسی نے بڑھ کے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا ہوگا کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اللہ آپ نے مصلی امامت کی جانب نگاہ اٹھانے کے بعد پھر میرے مصطفیٰ کا رخ زیبائے بددہا نگاہ میں ڈالنے کے بعد فرمایا کہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا۔ اور محبت کی آواز اور بلند آواز یہاں آج آواز بلند کر لیجئے، اس ماحول کو اپنا گواہ بنا لیجئے۔ کل قیامت کے دن جب صفیں لگ جائے گی، آواز دینے والا آواز دے گا اور کہے گا آج کے دن میلادی علیحدہ ہو جائے اور فسادی علیحدہ ہو جائے، تو فرشتہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ میرے مالک و مولا، دنیا کے اندر یہ وطن عزیز پاکستان کے شہر حیدرآباد میں اور یہ مدینہ کالونی میں رہا کرتے تھے، ان کا تعلق فسادیوں میں سے نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کے میلادیوں میں سے تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پہ اور پورا سال عام طور پہ حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے تھے۔ جب میرا رب پوچھے گا کہ یہ کہتے کیا تھے، تو رب کائنات کے فرشتے عرض کریں گے کہ مالک و مولا، یہ تیرے محبوب کی زلفوں کے گن گا گا کے یہ کہا کرتے تھے کہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا۔ اور اگر میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں، خدا گواہ ہے، خدا کے لیے میرا ساتھ مت دینا، لیکن یاد رکھو آج میرا ساتھ دو، کل قیامت کے دن تمہارے یہ کام آئے گا۔
اللہ اکبر، یہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی رد نہیں کیے جائیں گے۔ لوگ تو یارو میں کہا کرتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوپہر کے وقت اسی بازار میں لوگ مقابلے میں بولا کرتے ہیں، اور کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ صرف ٹماٹر اور پیاز کا نام لے رہے ہوتے ہیں، سبزیوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کے پیٹ کاٹنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اور اپنے بچوں کی روزی کے لیے۔ ہاں، جب ٹھیلے پر بولا جا سکتا ہے، جب اس کپڑے کے بازار میں بولا جا سکتا ہے، تو پھر اس مدینے کے بازار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء سنت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سیدی کی آمد، مرشدی کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ذرا بلند آواز سے اللہ اکبر۔ آج اپنی زبانوں پر میرے مصطفیٰ کے گیتوں کے ترانے، میرے مصطفیٰ کے نغمے آج سنا لو دنیا میں، کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ، کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے تھے، کس کے نام کے گیت گا رہے تھے، ان کو یہ بتاؤ کہ حضور کے نام کے گیت گا رہے تھے، کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ہم نعمتیں ان کی کھا رہے تو گیت بھی انہی کے گا، اور کیا کہہ رہے کہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ جو شب ولادت یا یوم ولادت وہ کام کرتے ہیں حضور کے جشن کے موقع پہ، جو اسلام کی تعلیم سے ٹکرا رہے ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہر وہ جائز کام، حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی، اور یہ نعت کا لفظ مولا علی نے ایجاد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نعت پڑھنے والا نعت بعد میں پڑھے، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کی نعت پڑھ رہا ہوں ان جیسا نہ پہنے کبھی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھوں گا۔ حضور کی نعت پڑھنا، حضور کے غلاموں کے گلے میں ہار ڈالنا، حضور کے غلاموں کا استقبال کرنا، یہ چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، اور کوئی بھی جائز کام ہے۔ ہم آج نہیں، سنیے غور سے، صرف آج نہیں، کل پرسوں 12 ربیع الاول تک نہیں، 1 سال تک نہیں، جب لوٹ کے 2015 میں پھر میلاد مصطفیٰ ہو جائے گا، میلاد مصطفیٰ پہ جتنے بھی اعتراض اٹھیں گے ان کا جواب دینے کے لیے ہم آج اور کل تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک ہم اس کا جواب دیں گے۔ جواب دے کے ہمارے علماء تھکے نہیں ہیں، لیکن علماء یہ بھی پیغام دیتے ہیں، علماء یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ کوئی تم بھی سوال کر لیا کرو۔ اور اس سال ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس سال برف پگھل گئی ہے، بڑے اعتراض تھے، سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ فرشتوں کی سلامی آواز آتی تھی، سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا
شب ہے یاد کر